Dear students, today we discuss the classification of digital computers. In previous lectures we talked about the classification of the computers and we classified the computers as analog, digital and hybrid machines. Today we are discussing the further classifications of digital computers. Digital computers are classified into micro, mini and mainframe machines. Basically, such classifications have been established on the basis of certain criteria. कुछ क्राइटेरिया हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसकी बेस पर हम कह सकें कि माइक्रो मशीन कौन सी होगी, मिनी कौन सी होगी और मेन फ्रेम कौन सी होगी. तो बेंच मार्किंग करने के लिए कि हमें पता चले कि माइक्रो मशीन है या ये मिनी है या मेन फ्रेम है, इसको कैटेगराइज करने के लिए वी विल यूज सर्टेन क्राइटेरियाज. द मोस्ट ऑफ द क्राइटेरियाज दैट वी यूज फॉर सच क्लासिफिकेशन इज द नंबर ऑफ यूजर्स, number of input output devices, size of memory, size of secondary storage and size of speed of processor, price, and you can use many more other criteria for the classifications of digital computers, that is a micro, mini and a mainframe. Number of users mean how many users you can connect with micro, mini or mainframe. तो नाम जो micro computers हैं, these are also called microcomputers are also called PC machines, PCs, personal computers. और आपको नाम से ज़ाहिर है PC मीन जो कि सिंगल यूज़र को सपोर्ट करता है, एट द सेम टाइम सिंगल यूज़र को जो सपोर्ट करे तो उसको हम PC कहेंगे और पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे. तो जो माइक्रो कंप्यूटर, बेसिकली इसको माइक्रो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर जब डेवलप्ड हुए तो फिर माइक्रो प्रोसेसर जिन मशीन्स के अंदर यूज़ किए गए प्रोसेसिंग के लिए, तो फिर उन मशीन्स को माइक्रो कंप्यूटर्स का नाम दिया गया. तो बेसिकली इनको PCs भी कहते हैं. और PC की ये जो टर्मिनोलॉजी थी मैंने शायद पहले आपको एक्सप्लेन किया हो, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ. बेसिकली हमारे पास इस तरह कह लें कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं इसमें हम दो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं. टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड मशीन्स यूज़ करें. वन आर कॉल्ड द IBM PCs and the second one are called Apple Macintosh PCs. These IBM PCs these are also called, basically IBM इन्होंने फर्स्ट टाइम पर्सनल कंप्यूटर का जो है वो कंसेप्ट दिया था, मैन्युफैक्चर किया था, या आर्किटेक्चर इसके थे, आर्किटेक्ट थे IBM वाले. और फिर IBM के साथ फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी या आर्किटेक्चरिंग कंपनीज़ ने जब वो पर्सनल कंप्यूटर्स आर्किटेक्ट करना शुरू किए, then that machines are also called IBM compatible machines, IBM compatible PCs or simply the compatible PCs. और इसके जो साथ competitors हैं, that are the Apple Macintosh machines. बेसिकली एप्पल वालों ने जो मशीन्स आर्किटेक्ट की पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर, that are called the Macintosh machines or Apple machines. So we are using two different standards. IBM PCs are compatible PCs. You can also say these PCs window based PCs. इनको हम विंडो बेस्ड भी कहते हैं क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट और IBM और इन सब का मर्जर हो गया है. तो मोस्टली इन मशीन्स के ऊपर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं और एप्पल वालों का अपना एक सेपरेट उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. तो जिस कंप्यूटर के साथ सिंगल यूज़र हम कनेक्ट कर, मतलब सिंगल यूज़र एट द सेम टाइम फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द माइक्रो कंप्यूटर्स. और फिर जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स को आप सर्टन रेंज तक इंक्रीज़ करते हैं, दैन डैट इज़ कॉल्ड द मिनी. और फिर उस रेंज से फर्दर इंक्रीज़ करते हैं तो डैट आर कॉल्ड द मेन फ्रेम. सो बेंच मार्किंग के लिए जो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया यूज़ किया, डैट आर दी नंबर ऑफ़ यूज़र्स. सेकेंड इज़ द IO डिवाइसेस.
पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ आप बहुत लिमिटेड आईओ डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं, और जब उस रेंज से आप इंक्रीज़ आगे जाते हैं तो वहाँ वो भी हमारे पास जो है मतलब है मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, और फिर उससे फर्दर आप जब एक्सटेंड करते हैं रेंज को, यानी अगर आप एक रेंज या बेंच मार्किंग कर लेते हैं नंबर ऑफ़ यूज़र्स या नंबर ऑफ़ आईओ डिवाइसेस के लिए, तो जब इस रेंज इस बेस को आप क्रॉस करेंगे तो फिर माइक्रो से आप मिनी की तरफ मूव करेंगे, और फिर इस जब आप रेंज को क्रॉस करेंगे तो फिर आप जो है आपके पास क्या हो जाएगा, मेन फ्रेम मशीन की कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर ऑफ़ यूज़र्स के लिहाज से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। द सेकंड वन इज़ आईओ डिवाइसेस, थर्ड इज़ द साइज़ ऑफ मेमोरी। तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है, ये जो मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ द टेम्परेरी मेमोरी, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो सबसे मिनिमम होती है, और फिर उससे ज़्यादा अगर एक रेंज से आप आगे चले जाएं तो मिनी, और फिर उस रेंज को भी जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपके पास मेन फ्रेम मशीन आ जाती है। फिर इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जो कैपेसिटी है वो सबसे कम होती है, उसके बाद मिनी और मेन फ्रेम की सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा स्पीड ऑफ प्रोसेसर को भी आप एज ए बेंच मार्किंग क्राइटेरिया के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। प्राइस डेफिनेटली माइक्रो की सबसे कम होगी, फिर मिनी उनसे एक्सपेंसिव होती हैं, और सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं डेट आर दी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो फिर माइक्रो कंप्यूटर्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं डेस्कटॉप मशीन्स एंड पोर्टेबल मशीन्स। देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बेसिकली ये फुली फंक्शनल कंप्यूटर्स होते हैं। इस डेस्कटॉप इसको इसलिए करते हैं कि मोस्टली डेस्कटॉप आप इसको टेबल के ऊपर इन कंप्यूटर्स को रखते हैं। मोस्टली ये बेस पर इसका जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और टॉप पर इसकी जो है आप स्क्रीन और साथ फिर इसके आप कीबोर्ड वगैरह आजकल टावर में भी अवेलेबल है। टावर में आपका जो है वो प्रोसेसर होता है, और साथ जो है आप उसके साथ कोई स्क्रीन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, और फिर इसके साथ आपके डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो टावर स्टाइल में भी आ रही हैं, और इस स्टाइल में जो पहले ओल्ड मशीन्स होती थी उसमें फ्लैट प्रोसेसर बक्स होता था, उसके ऊपर जो है फिर हम मॉनिटर और साथ उसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते थे। तो डेस्कटॉप मशीन्स जो है इसको फिर हम फर्दर टू डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज़ द वर्क स्टेशन मशीन एंड द सेकंड वन इज़ अ सर्वर बेस्ड मशीन। तो ये जो आप अपने डेली यूज़ में या अपने ऑफिसेज में या आप अपने घरों में जो मशीन यूज़ करें इनको हम वर्क स्टेशन कहते हैं। बेसिकली वर्क स्टेशन जो है एक सिंगल कंप्यूटर जो आप इसको आप इस तरह कह लें कि जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके ऑफिस में या आपके घर में आप एक मशीन यूज़ कर रहे हैं जो कि किसी और मशीन के साथ कनेक्टेड नहीं है, और उसके ऊपर आप तमाम अपनी बिज़नेस एप्लीकेशंस हैं या अपनी डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हैं या आप उसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को आप प्रोसेस करते हैं और डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर आप इसके ऊपर वो काम करते हैं, डिफरेंट आउटपुट्स आप लेते हैं, उसको जो है हम क्या कहते हैं, एक वर्क स्टेशन कहते हैं। वर्क स्टेशन बेसिकली एक स्टैंड एलोन मशीन होती है। इसमें आपके पास जो है प्रोसेसर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, स्क्रीन भी होता है और डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को आप उसके साथ क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। सर्वर बेस्ड का बेसिकली कंसेप्ट उस वक्त आया जब आप डिफरेंट वर्क स्टेशंस को बेसिकली जो सर्वर बेस्ड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर को एज ए सर्वर यूज़ करें और फिर उसके साथ डिफरेंट जो है आप क्लाइंट्स अटैच कर लेते हैं, एक नेटवर्क टाइप बना लेते हैं, और ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो एज ए सर्वर काम करेगा, बाकी क्लाइंट्स को जो है वो सर्व करेगा। उसको मतलब है इसके प्रोसेसर को तमाम क्लाइंट्स जो है वो शेयर कर सकती हैं, इसकी मेमोरी को शेयर कर सकती हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसको भी शेयर कर सकते हैं।
تو ایک نیٹ ورک انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے، تو اس کو پھر ہم نیٹ ورک انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر آپ یوز کرتے ہیں جو کہ باقی سب کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، دین دیٹ از کالڈ دا سرور مشین۔ اچھا، یہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں یہ ورک اسٹیشنس ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی بھی پروسیسنگ کیپیبلٹی ہو سکتی ہے، یعنی ان کے پاس اپنا بھی پروسیسر ہو سکتا ہے، اپنی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہو سکتی ہیں، یہ اپنی لوکل پروسیسنگ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر یہ ڈفرینٹ مطلب ہے جو شیئر ڈیٹا ہوتا ہے اس کے لیے پھر یہ سرور کو بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے جو ہے یا فار ایگزامپل اس کے پروسیسر کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، اس کی میموری کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اسٹینڈ الون پروسیسنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی کلائنٹ مشینز ہوتی ہیں یہ ورک اسٹیشنز ہوں گی، اور جو ہے سرور بذات خود بیسیکلی خود بھی ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر، یہ بھی اب ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے، یہ بھی ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے۔ اب یہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جو ہے وہ فیسلٹیز کو انجوائے کر رہا ہے، اور سرور جو ہے وہ اس کو ڈفرینٹ اس میں جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے، یعنی اس کے پروسیسر کو، اس کی میموری کو، اس کی ڈفرینٹ ڈیوائسز کو آپ کیا کر سکتے ہیں، کلائنٹس جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، یا اس کے جو سافٹ ویئر ہوگا، اس کا جو ڈیٹا ہوگا اس کو بھی شیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک شیئرڈ انوائرمنٹ جب کریٹ ہوتی ہے دین سچ ٹائپ آف انوائرمنٹ از کالڈ سرور بیسڈ انوائرمنٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ پورٹیبل مشینز کا کنسیپٹ انٹروڈیوس ہوا۔ بیسیکلی جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں یہ ہم ایک جگہ پر فکس کر لیتے ہیں، اس کا جو ہے الیکٹریکل آؤٹ لیٹ میں اس کا وہ ہم کنیکشن مطلب ہے پاور کے لیے آپ الیکٹریکل آؤٹ لیٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اس کے اندر موبلٹی نہیں ہوتی، اس کو موو کرنا ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک نیٹ ورک انوائرمنٹ کریٹ کر لی ہے سرور بیسڈ انوائرمنٹ میں، تو آپ اس کو روزانہ موو کرنا کمپیوٹرز کو، یہ ایک مطلب ہے کافی ڈیفیکلٹ وہ ہے۔ تو ورک اسٹیشن بیسیکلی آپ ایک جگہ پر ایک ٹیبل پر اس کے اوپر رکھ کے آپ اس کمپیوٹر کو جو ہے پاور کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو پورٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے۔ تو پورٹیبل کو جب سامنے رکھ کے مطلب پورٹیبلٹی کو جب انٹروڈیوس کیا گیا، دوسرا اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پاور کا ہے، ہمیں مطلب اس میں پاور زیادہ کنزیوم ہوتی تھی ورک اسٹیشنز میں یا سرور بیس مشین میں یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز میں، تو اس پاور کو منیمائز کرنے کے لیے یعنی لیس پاور میں جو ہے ہمیں مطلب ہم، اور دوسرا پورٹیبل جو ہے لیس پاور کنزیوم کرے، اور ساتھ پورٹیبلٹی کے لیے پھر بیٹری کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا۔ تو لیپ ٹاپ مشینز بیسیکلی جو ہے نام سے ظاہر ہے پورٹیبل، جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی موو کر سکیں۔ لیپ ٹاپ جو ہے فلی فنکشنل ایک مشین ہوتی ہے، لائٹ ویٹڈ، ایک تھن قسم کا کیس ہوتا ہے، اس میں آپ کا پروسیسر، سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز، آپ کی ٹیمپریری میموری اور آپ کا وہ کی بورڈ اور ساری چیزیں اسی ایک کیس کے اندر ماؤنٹ کی جاتی ہیں، اور اس کو پھر آپ ایزیلی ایک جگہ سے دوسری، کیونکہ لائٹ ویٹڈ ہوتا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ویری ایزیلی آپ اس کو موو کر سکتے ہیں۔ پھر لیپ ٹاپ کی جو اسکرینز ہوتی ہیں وہ بھی ایز کمپیئر ٹو ڈیسک ٹاپ ان کی جو سائز ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ لیپ ٹاپ میں ٹچ اسکرین سسٹم بھی آج کل انٹروڈیوس ہو گئے ہیں، تو ٹچ اسکرین کے کی بورڈ کے ساتھ ساتھ آپ مختلف ٹچ سسٹمز کے ساتھ بھی آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الٹرا بکس ہیں۔ الٹرا بکس بیسیکلی یہ بھی بہت ہائی پروسیسنگ کیپیبلٹی ڈیوائسز ہوتی ہیں، جن کے اندر موبلٹی یا پورٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا فیچر ہوتا ہے، اور اس کی جو بیٹری پاورز ہوتی ہیں وہ لیپ ٹاپ سے بھی موسٹلی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اس کی لائف یعنی زیادہ دیر تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الٹرا بکس میں بلٹ ان SSD ڈیوائسز وغیرہ اٹیچ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو بوٹ کی جو وہ بوٹ ٹائم ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس بوٹ ٹائم آپ اس طرح کر لیں کہ ویری فاسٹلی کمپیوٹرز کو آپ بوٹ کر لیتے ہیں، اور ان کی جو پروسیسنگ سپیڈ ہے وہ بہت انکریز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نوٹ بک مشینز ہیں۔ بیسیکلی نوٹ بک کو ہم ویب اپلیکیشنز کے لیے، خاص کر آپ نے ویب کے ساتھ کنیکٹیوٹی وہ کرنی ہو تو پھر لیپ ٹاپ کی طرح کا یہ ڈیوائس ہوتی ہے، چھوٹے سے تھن کیس میں، اس میں پروسیسر، اس کے علاوہ جو ہے سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز اور اس کی جو ٹیمپریری اسٹوریج ہے
یعنی جس کو آپ مین میموری ہے اور اس کے علاوہ کی بورڈ اور ساری چیزیں ایک ہی اس میں ہم ماؤنٹ کر لیتے ہیں، اور ریلیٹیولی اس کی جو سائز ہوتی ہے وہ لیپ ٹاپ سے بھی ریڈیوسڈ ہوتی ہے۔ بیسیکلی اس کو انٹروڈیوس کرنے کا جو مقصد تھا وہ ویب اپلیکیشنز یا ویب کے اوپر اگر آپ نے کام کرنا ہو، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرنی ہو فار لانگ آورس، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک لیس پاور کنزیومنگ مشین، لائٹ ویٹڈ مشین کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے نوٹ بک کمپیوٹرز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نوٹ بک کمپیوٹرز ہوتے ہیں اس میں لیپ ٹاپ کی طرح کی جو پاور ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوتی پروسیسر میں، یا اس طرح سمجھ لیں کہ میموری کی سائز اس حد تک نہیں ہوتی جس حد تک آپ کے لیپ ٹاپ مشینز ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اچھا اس کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ فلی فنکشنل نہیں ہوتے، جیسا فار ایگزامپل اگر آپ لیپ ٹاپ میں کوئی سافٹ ویئر یوز کریں تو اس سافٹ ویئر کے تمام فیچرز شاید نوٹ بک میں اویلیبل نہ ہو، لمیٹڈ فنکشنلٹی اویلیبل ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ، کیونکہ نوٹ بک کا مقصد جو ہے وہ ویب اپلیکیشنز یا ویب کے ساتھ کنیکٹیویٹی فار لانگ آورس کے لیے جو ہے نا ہم نے وہ کرنی ہو، تو اس کے لیے یہ مشین ہم نے مطلب یوز کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں فیچرز کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس نہیں ہے، بیسیکلی جو ہے جو فوکس ہے وہ ویب یا فار لانگ آورس ویب کو آپ نے یوز کرنا ہو، بیٹری کی لائف زیادہ ہونی چاہیے۔ الٹرا بکس میں اور نوٹ بکس میں جو بیٹری کی لائف ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو آپ کے پاس زیادہ وہ لائف اویلیبل ہوتی ہے، فار لانگ آورز آپ وہ بیٹری کو کیا کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ موبائل ڈیوائسز میں فردر ہمارے پاس ٹیبلٹس ہیں، پی ڈی ایز ہیں، اسمارٹ فونز ہیں۔ ٹیبلٹ جیسا کہ آپ اپنے اسمارٹ فون کو دیکھیں تو اس سے تھوڑی بڑی سائز کے یہ ٹیبلٹ سلیٹ ٹائپ کے جو ہے، سلیٹ جیسا آپ یوز کرتے تھے اپنے چائلڈ ہوڈ میں، تو اس سلیٹ یا اس سے ہاف سائز کے جو ہے یہ ٹچ اسکرینس ڈیوائسز ہوتی ہیں، جس کے اوپر آپ ڈفرینٹ ایپلیکیشنس ایپس کو جو ہے آپ یوٹیلائز کرتے ہیں فار یور ڈومیسٹک ایپلیکیشنز اور فار یور بزنس ایپلیکیشنز اور فار یور سائنٹیفک ایپلیکیشنز۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایز ہیں، یہ بھی پورٹیبل یا موبائل ڈیوائسز ہیں، فلی فنکشنل کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اس میں بھی تقریباً کمپیوٹرز کی طرح کی تمام فیچرز موجود ہوتے ہیں، کی بورڈ بھی ہے، پروسیسر بھی ہوتا ہے، اس کی آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اور جتنی بھی آپ ڈیٹا کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں مطلب ہے ایزیلی آپ پی ڈی ایز کے اوپر اپنی نیڈ کے مطابق آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، پروسیس کر سکتے ہیں۔ تو آج کل کے جو اسمارٹ فونز ہیں وہ بھی تقریباً کمپیوٹر کی طرح یہ ساری تمام فنکشنالٹی پروڈیوس کرتے ہیں، تو اسمارٹ فونز کو بھی ایک طرح سے ہم مائکرو کمپیوٹر کی کیٹیگری میں لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آلموسٹ آج کل فیچرز آ گئے ہیں اسمارٹ فونز میں بھی، کہ جو کام پہلے آپ مائکرو کمپیوٹر یعنی ڈیسک ٹاپ پر یا لیپ ٹاپس کے اوپر کرتے تھے، تو وہ سارے فیچرز آپ اسمارٹ فونز میں بھی آہستہ آہستہ انٹروڈیوس ہوتے جا رہے ہیں، وہ ساری فنکشنالٹی آپ اسمارٹ فونز میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ کیٹیگریز تھیں ہمارے پاس مائکرو کمپیوٹرز کی، اور اس کے علاوہ جو منی کمپیوٹرز ہیں یہ میڈیم سائز کمپیوٹرز ہوتے ہیں، جو کہ میڈیم سائز انٹرپرائزز یا کمپنیز میں ہم یوز کرتے ہیں فار ویریس ایپلیکیشنز ایز کمپیئر ٹو مائکرو کمپیوٹر۔ اس میں جو ہے لارج والیومز آف ڈیٹا کو آپ پروسیس کر سکتے ہیں ود ہائی اسپیڈ۔ دیز آر ریلیٹیولی ایکسپینسو مشینز ایز کمپیئر ٹو مائکرو کمپیوٹرز، لیکن اس میں جو ہے کہ نمبر آف یوزرس کی سپورٹ زیادہ ہوتی ہے، مینی یوزرز ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ منی کمپیوٹرز کو ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی ملٹی ٹاسکنگ یا اس میں جو ہے نا آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ مینی ٹاسک ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ مینی یوزرس کے مینی ٹاسکس کو ایٹ دا سیم ٹائم سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کی جو میموری کی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے وہ مائکرو کمپیوٹر یا ان کے سے مائکرو کمپیوٹر سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی منی کمپیوٹرز جو ہے اس کی زیادہ جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بیسیکلی بزنس ایپلیکیشنز ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیم سائز انٹرپرائزز جیسا بینکس ہو گئیں یا جو ہے نا مختلف یونیورسٹیز میں ویریس ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اپنے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے وہ منی کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے مین فریم مشینز۔ مین فریم مشینز کی جو پاور ہے وہ ایز کمپیئر ٹو منی بھی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ مچ مور ہوتی ہے، تو یہ سب سے فاسٹسٹ مشینز ہوتی ہیں اور سب سے جو ہے فنکشنالٹی کے لحاظ سے سب سے پاورفل مشینز ہوتی ہیں، اور یوزلی جو لارج آرگنائزیشنز ہوتی ہیں کیونکہ ایکسپینسو ہوتی ہیں
تو اسمال یا میڈیم سائز آرگنائزیشنس کے لیے ان کو پرچیز کرنا وہ ریلیٹیولی اتنا ایزی نہیں ہوتا، اور لارج والیومز آف ڈیٹا کو یہ ایٹ دا سیم ٹائم پروسیس کرنے کے لیے، ہیوی پروسیسنگ کرنے کے لیے ہم جو ہے جس میں ملینز اینڈ دا بلینز آف دا ڈیٹا آئٹمس کو ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے پروسیس کرنا ہو، اس کے علاوہ ملٹیپل ٹاسک پرفارم کرنے ہوں، ملٹیپل یوزرس کے، تھاؤزنڈس آف دا یوزرس کے ملٹیپل ٹاسک کو ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ہینڈل کرنا ہو، اور ویری ڈائیورس کائنڈ آف ڈیٹا کو ایٹ دا سیم ٹائم پروسیس کرنا ہو، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ ہم مین فریم کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں۔ اس کا بھی بیسیکلی زیادہ تر جو ہے وہ ڈومیسٹک یوز نہیں ہے یا پرسنل یوز کے لیے تو ہم مین فریم یوز نہیں کرتے، مختلف جو ویری لارج بزنس آرگنائزیشنز ہیں لائک یونیورسٹیز، بینکس اینڈ many other government and non-governmental organizations that use large volumes of the data for the processing، اس کو جو ہے پھر ہم اس کے لیے مین فریم جو ہے یوز کرتے ہیں۔ بیسیکلی سب سے ایکسپینسو مشینز ہوتی ہیں، اور کیونکہ میڈیم سائز آرگنائزیشنز کے لیے ان کو پرچیز کرنا ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو جو بڑی آرگنائزیشنز ہوں اور جب ہیوی پروسیسنگ کرنی ہو ان آرگنائزیشنز نے، تو اس کے لیے پھر جو ہے ہم مین فریم کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ کلاسیفیکیشنز تھیں ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی، اس میں میں نے آپ کو ایک جنرل آئیڈیا دیا کہ آپ کیسے کلاسیفائی کریں گے، مائکرو منی مین فریم کس بنیاد پر کہیں گے، آپ بینچ مارک کیسے کریں گے، کرائٹیریا کیا ہوگا، پھر مائکرو کمپیوٹرز کو فردر آپ کیسے کلاسیفائی کریں گے اکارڈنگ ٹو فنکشنالٹی، اکارڈنگ ٹو یوزیج، میں نے اس کو جو ہے فردر کلاسیفائی کیا ہے۔ اسی طریقے سے تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈیجیٹل کمپیوٹرز کو ہم ویریس کیٹیگریز میں یا ویریس ٹائپس میں کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہم سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سی یو اگین۔